معیشت کی حالت ہماری درست نہیں ہے، پتلی ہے، خراب ہے. اب آپ اپنا لفظ جو ہے نا خود ہی چن لیں، لیکن حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. کم بیک ٹو دس فیصلہ سازی. ابھی ذکر کیا اسد نے کہ ہندوستان کے اندر بھی بہت پولیٹیکل کانفلکٹ ہے، وہاں پر بھی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو گرانے کے اور طاقت میں آنے کے چکروں میں ہیں، لیکن معاشی معاملات کے اوپر انہوں نے ایک عمومی کنسنسس ڈیولپ کیا ہوا ہے. وہاں پہ اپنے وہ بہترین بندے لگاتے ہیں، وہاں پر بنیادی فیصلے وہ کرتے ہیں. اگر آپ کی حکومت کچھ بھی نہیں کرتی، اگر اپنی ٹیم تگڑی رکھ لیتی، 4.5 سال کے اندر انٹیریئر منسٹر آپ کا وہی ہے، فائنانس منسٹر آپ کے اس طرح آتے جاتے رہے، ماس بھائی حفیظ شیخ صاحب کے who has shown some stability. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا میسج جاتا ہے؟ طلعت، میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت سے اوپر جا کے ہمیں براڈر پرسپیکٹیو میں بات یہ کرنی چاہیے کہ بطور قوم ہم نے کیا فیصلے کیے ہیں اور کیا ہم نے آگے کرنے ہیں. یقیناً ذمہ داری حکومت کی ہے، حکومت نے ہی انیشیٹوز لینے ہوتے ہیں. ہاؤس آپ کا ان آرڈر نہیں ہوگا تو آپ کا فائنینشیل ڈسپلن بھی خراب ہوگا، آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر ٹھیک نہیں ہے تو کلیپس کر جائے گا سارا سسٹم، فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اب دیکھیے، ان سارے حالات کے باوجود حکومت نے نیک نیتی سے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہاؤس ہے وہ ان آرڈر رہے. ہاؤس ان آرڈر کیسے ہوتا ہے؟ ہاؤس ان آرڈر اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی ملک کے نظام کو چلانے کی جو ایک مرکز ہے، دیٹ از یور پارلیمنٹ. ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے اس نظام کو چلانے کی کوشش کی ہے، سارے صوبائی حکومتوں کو ان کو شامل کر کے ہم نے چلایا ہے. آپ کی بہت ساری امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہیں جو کی ہیں، مطلب کہ صوبائی مختاری کا رونا تو قوم روتی آ رہی تھی 60 سال سے، لیکن اس حکومت نے اس کو کیا ہے. ٹھیک، جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، جسٹس کی بات کرتے ہیں، تو ساتھ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ 60 سال سے کوئی ایسا میکنزم اور ایسا فورم نہیں تھا جو اس پارلیمنٹ نے اس عوام کو اور اس جوڈیشری کو دیا ہے. اور آج خدا کے فضل و کرم سے جوڈیشری اپنے پیروں پہ کھڑی ہے اور اپنے فیصلے کاری ہے، آزاد ہے. پتہ قطع کلامی مہمہ یہی ہے، اور ایک طرح سے آپ کو ایک بیک ہینڈڈ کمپلیمنٹ بھی جاتا ہے. مہمہ یہی ہے کہ جس حکومت نے اتنی سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ تمام کنسنسس پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بلڈ کیا، کولیشن پارٹنرز کو رکھا، دوسری مرتبہ اپنا وزیر اعظم لے کر آئے، اور ان کی تمام کولیشن حکومتیں انٹیکٹ ہیں، تو ان میں سیاسی دانشمندی کی تو کمی نہیں ہو سکتی کم از کم. یہ جب معیشت کو چلانے کے لیے اس قسم کی دانشمندی آپ نے کیوں نہیں دکھا پائے؟ I'm just trying to understand. میں صرف آپ کو یہ عرض کروں گا، دیکھیے، کوئی کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے. میں آج آپ کو یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہ خواب دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کیا کاش ایسا ہو جائے کہ کوئی ایسا اوپر سے چیز آئے کہ جو پاکستان کے نظام کو فوری ٹھیک کر دے. سیاسی طور پر تو آپ نے سامری جادوگر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ آپ نے جو کام کیا ہے سیاسی طور پر، اس کا تھوڑا سا اگر ریفلیکشن معیشت کو چلانے میں بھی ہوتا. اس کا جمہوریت کا تسلسل ساری چیزوں کا حل ہے. طلعت، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، صوبائز جمہوریت کیوں جا رہی ہے، جو بے صبری انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈائیورس ٹریجیکٹریز کیوں ہیں. یہ بے صبری سے نظام نہیں چلے گا، یہ ہمارے کہنے صبر سے معیشت بھی نہیں چلے گی. نہیں، بالکل چلے گی. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس جمہوریت کو پنپنے کا موقع دیں، آپ ان کو چلنے کا موقع دیں. جو جمہوریت اگلے 5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام جو ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ریئلسٹک بات کریں، خود بخود کیا چیز ٹھیک ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہوگا. خود تو میں یہ لائٹ ٹھیک نہیں کر سکتا معذرت کے ساتھ. دیکھیے، جب آپ کی جمہوریت نے چلنا ہے، جب آپ کی پارلیمنٹ نے کام کرنا ہے، جب آپ کی گورننس ٹھیک ہوگی، جب آپ کا نظام چلے گا، اس کا امپیکٹ آپ کے انویسٹرز پہ بھی ہوتا ہے، آپ کی اکانومی پہ بھی ہوتا ہے. کم بیک ٹو دس. یہ دیکھیے، اگر ہم نے اور صبر کیا تو میرے خیال میں اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ چیزیں آپ نے جیسے کہا خود بخود صحیح نہیں ہوتی. دیکھیں، مغربی ممالک میں جہاں پر ڈیموکریسی ہے، وہاں پر سیاست کا یہ مانا ہوا اصول ہے کہ سب سے اہم چیز سیاست میں معیشت ہوتی ہے. اور وہ معیشت کے پتہ کیا لگا تھا؟ اکانومی اسٹوپڈ. دیکھیے نا، اب یہ دیکھیے یہاں پر جو بھی انہوں نے قانون سازی کی، انہوں نے اپنے مفادات کو، اپنی پاور کو انٹرنچ کرنے کے لیے، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی جو ایجنڈے تھے ان کو آگے کرنے کے لیے کیا. لیکن دیکھیے بات سنیں، اس سے قوم متحد نہیں ہوئی. انہوں نے اگر پروونشل اٹانومی دی، اس سے آج جتنی ریجنلزم پاکستان میں ہے وہ پاکستان کو
توڑنے کے اس پر پہنچے ہوئے لیکن اس پر ہم نہیں جاتے. لیکن اتحادیہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں اسٹرینتھ ان کی موجود ہے, 3 جگہوں پر ان کی کولیشن حکومتیں موجود ہیں. اور معیشت کی بات کرتے ہیں, دیکھیں یہاں پر کسی جادو کی چھڑی کی ضرورت نہیں ہے طلعت, یہاں پر بیسک اکنامکس کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اکانومی کو ٹھیک کرنا اتنا آسان ہے, یہاں سے بھی جہاں پر ہم پہنچے ہوئے, جس طے میں ہم گرے ہوئے, یہاں سے بھی اس کو اٹھانا بہت آسان کام ہے. اگر یہاں پر کرپشن اور جو مس مینجمنٹ اور جو بیڈ گورننس ہے, آپ دیکھیں یہاں پر مکمل سیاسی طور پر پیسہ استعمال ہو رہا ہے, جتنی سبسڈیز دی جا رہی ہیں, جس طریقے سے اپنے صرف کارکنوں کو یہ لوگ وہ دیکھیں نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ول بی باٹ ناٹ فاٹ, ان کا یہ پرنسپل ہو ٹھیک ہے, بٹ الیکشنز ہیو بین باٹ اینڈ فاٹ بوتھ ان انڈیا ایز ویل. جمہوریت پاکستان میں تو نہیں ماننے کو تیار کہ جس جمہوریت کے لیے ہم نے آواز اٹھائی وہ یہ جمہوریت ہے, صرف ووٹ ڈلا ہے لیکن جمہوری کوئی ادارہ کام نہیں کرتا. اچھا, لیکن اس طرف ریئلسٹک اگر ہم بات کریں, اور یہ سوال میں اسد کے پاس بھی لے کے جاتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے آپ کو ریکنسائل کرنا ہوتا ہے جی پولیٹیکل کمپلشنز کو, تمام پولیٹیکل نااہلیوں کو مینڈیٹ کے ساتھ, اور معاشی ضروریات کو ریکنسائل کرنا تھا. So you can't really say کہ ٹیکنوکریٹس کو لے فکس کر دیں, دیکھیں بات ابھی وہاں نہیں جاتے, لیکن میں آپ کو ایک بات کی یاد دلاؤں, یہ بہت آسان ہے کہ ہم کہیں کہ نا مارشل لا آیا یہ ہوا. میں تو ابھی پچھلے 1970 سے میں گروتھ ریٹس دیکھ رہا ہوں. آپ یہ ان کے جو وہ ہے نا, جو آفیشیل کتابیں وہ نکال کے آپ دیکھیں, جب بھی ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ آئی ہے گروتھ ریٹ کئی گنا ڈیموکریسی سے زیادہ رہا ہے. فورن ایڈ ملتی ہے جی, نہیں, اس کی یہ ضیاء الحق صاحب کو ایڈ ملی, کوئی یہ وجہ نہیں ہے. $10 بلین مشرف کو ملے, ضیاء الحق صاحب نے نیگوشیٹ کیا. نہیں, دیکھیں بات سنیں, ان کو کوئی کم ایڈ نہیں ملی ہے, اور ان کو کیا ایڈ ملی؟ نہیں, دیکھیں بات سنیں, یہ امریکہ کے بالکل سب سے پالتو حکومت ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ واشنگٹن میں NRO ڈرافٹ ہوا تھا, یہ انہی کے کہنے پر آئے ہیں. ان کی یہاں پر فل سپورٹ ہے امریکنوں سے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انڈیپینڈنٹ حکومت؟ نہیں, بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اختلاف نہیں کروں گا, بلکہ ان کی بات کو میں سپورٹ کروں گا کہ ڈکٹیٹرز کی دور میں فورن انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی تھی. کیا وجہ طلعت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فوجی آ گیا, اس نے آسانی سے جانا نہیں, اس نے 4 5 سال 10 سال نکال کے جانے ہیں. انویسٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ 8 10 سال ہے, لہٰذا جو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کی فیڈ بیک واپس آ جائے گی. یہی پرابلم ہے ہمارے ملک میں کہ ہم لوگ جو سسٹم سے باہر ہو جاتے ہیں, پھر ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, اور ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس کی اب تو سازش کا ٹائم نکل گیا, اب تو نکل گیا, 4.5 تو سال ہو گئے نا. اس سسٹم کے چلنے سے ہی بہتری ہے. بالکل ڈیلیور کر. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ گاڑی چلتی جائے گی تو ڈیسٹینیشن 17 سال بعد ہم نے کیا ہے, کیسی بات کرتے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کرتی ہے. صوبائی خود مختاری ہم نے اس حکومت نے دی ہے, آپ کی جوڈیشری کو ہم نے انڈیپینڈنٹ کیا ہے, ذرا آپ غور کریں, جی پی کو ہم نے حقوق دیے ہیں, ڈاکٹر صاحب کسی اور نہیں دیا ہے. کب سے معیشت ٹھیک ہے. ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کی بات کریں, آپ کے اپنی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو چھوڑیے, ہم تو ڈومیسٹک یہاں پر. ڈاکٹر صاحب کو بلا لیں میرے ساتھ ایک پروگرام میں ان کو بتاؤں گا کہ اس حکومت میں جو فورن انویسٹمنٹ آئی ہے, میں ساری تفصیل لے کے آؤں گا. میرے ساتھ آپ علیحدہ پروگرام کریں.